السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج بات کریں گے حکومت کی جانب سے، یعنی وفاقی حکومت کی جانب سے سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بڑی باز گشت ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے۔ کچھ آزاد اراکین بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور ساتھ میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر جو ہم کچھ آئین کی کچھ آرٹیکلز کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں 184 یعنی سو موٹو از خود نوٹس کا جو اختیار ہے اس حوالے سے امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 243 جو کہ ہماری آرم فورسز مسلح افواج کے حوالے سے ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں ججز کی تقرریاں، ان کی مدت ملازمت اور ججز کی تعداد کے حوالے سے جو ہے وہ کابینہ، کیبنٹ یا حکومت کو کس حد تک خود مختار بنایا گیا ہے۔ یہ مسودہ جو ہے وہ اب سینٹ میں ہے، اس پر ڈیفینیٹلی فیڈرل کیبنٹ نے جو ہے وہ بھی اس کی اپروول دے دی ہے۔ مجودہ ترمیم کے مطابق آئین کے 48 آرٹیکل میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ 48 آرٹیکل میں ترامیم کے سب سے اہم پہلو کے قیام کی تجویز اس کے ساتھ میں شامل ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اور اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، وزیر اعظم کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ مقرر کریں گے، اور نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تعلق فوج سے ہوگا۔ اس کی تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات جو ہے، کیونکہ ہم کوشش یہ کریں گے جو ہمارے ساتھ ماہرین یہاں پہ موجود ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں، وہ آپ کو اس کی تمام تفصیلات بھی بتائیں گے، لیکن یہ ایک کانسٹیٹیوشنل، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اور اس کو بڑی خوش اسلوبی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک کنسنسس دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہ تمام پولیٹیکل فورسز جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہیں، وہ یونینیمسلی اب اس جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو اپروو کریں گی، پاس ہوگا، اور اس کے کچھ چیدہ نکات پر بھی ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تزین اختر صاحب، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ تزین اختر صاحب آپ کا، اور اسی طرح بابر گورسی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بابر گورسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عثمان وڑائچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، لا ایکسپرٹ ہیں، یعنی ماہر قانون ہیں، اور اس کے جو خد و خال ہیں، اس کی قانونی اور باریک بینیاں جو ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عثمان وڑائچ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ساتھ میں یہ سوال، اس 27ویں آئینی ترمیم کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عصر حاضر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو کچھ امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہیں، کچھ میئرز آپ کو لینے بھی پڑتے ہیں، کچھ ایسے فلاز ہیں ڈیفینیٹلی ہمارے ماضی میں بھی رہے ہیں جن کو ہماری پولیٹیکل فورسز نہیں اس کو ادا کر پائی، پورا کر پائی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس کی کوئی پنچ لائن بتائیں سر ذرا۔ سر، اس آئینی ترمیم میں جو آبجیکٹیوز اچیو کیے جانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سیاسی پس منظر اس کا ذکر کر دوں۔ جب 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو مقاصد 26ویں آئینی ترمیم میں پورے نہیں کیے جا سکیں گے تو بعد میں 27ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ اور اس وقت بھی ہماری جو ایک حکومت میں کولیشن پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ اس کو ایک آفٹر دی پیسج آف دی 26th امینڈمنٹ انہوں نے اس کو ایک وکٹری کا سائن ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم نے جو سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ کی تشکیل ہے وہ مارد وجود میں آئی ہے، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ اصولاً طے پایا تھا کہ ایک آئینی عدالت ہوگی۔ تو اب اس 27ویں ترمیم کے ذریعے سے اسی آئینی عدالت کی جو تشکیل ہے اس کو ایک آئینی اور عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بنیادی طور پہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو آن بورڈ لینے کے لیے کچھ ترامیم ایسی بھی رکھی گئیں جو ان کی کاز یا ان کے رائٹ کے اوپر یا ان کے منشور کے اوپر قدغن لگانے کے برابر تھیں۔ تھوڑا سا اس کا مبہم سے انہوں نے ایک جائزہ بھی پیش کیا، بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی ہے، صوبائیت کے حوالے سے، صوبوں کے حقوق، اور پھر MQM نے لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ تجاویز بھی اس میں ایڈ کی۔ سبجیکٹ تھے ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، جو صوبے میں ڈیوالو کر دیے گئے تھے، اس پہ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو مجوزہ ترامیم تھیں ان سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے لیے تھی۔ اصل ٹارگٹ وہ دو ہی ترامیم ہیں جو ایک آرٹیکل 243 میں کی جا رہی ہے،
اور ایک جو آئینی عدالت کو تشکیل دیا جا رہا ہے، اور یہ دو ہی آئینی ترامیم ہیں جو بنیادی طور پہ ان کا مقصد جو مقتدرہ کو دوام دینا، اور اس کو دوام دینے کے لیے جو اس کے رستے میں آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ عدالتوں کی شکل میں ہوں یا سیاسی جماعتوں کی شکل میں ہوں، ان رکاوٹوں کو آئینی طریقے سے آپ نہیں سمجھتے وڑائچ صاحب کہ یہ ایک دیرینہ مطالبہ بھی تھا، اور ہمیشہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی پینڈنسی کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے ہیں اور لیٹیگیشن کے حوالے سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں اس کی لیٹیگیشن یا کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہوتے ہیں اس میں کیبنٹ اور جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، اکثر اوقات ماضی میں دیکھا گیا ہے بدقسمتی سے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے کافی حد تک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں یہ اب وہ پینڈنسی والے معاملے کو بھی حل کر دیں گی کافی حد تک؟ سر دیکھیں، پینڈنسی کے جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک جواز تشکیل دیا جاتا ہے، پینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے اور بہت سے اقدامات ہیں جن سے وہ ختم کی جا سکتی ہے۔ بظاہر آئینی ترمیم، سپیڈی کوڈز کے نام آئے، وہ اس ٹائم جسٹس کھوسا صاحب تھے، بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئی، لیکن کوئی اس کا خاطر کو فائدہ تو نہیں سر ہمارے ہاں جوڈیشل پالیسی ہر سال جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، اس کے تحت عدالتوں کو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں، لیکن میں ٹاپک پہ واپس آتا ہوں۔ جو آئینی عدالت کی تشکیل ہے وہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو ایگزیکٹو جو ہمارا ٹرائیکاٹمی آف پاور کا اصول ہے آئین میں درج ہے کہ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، یہ تینوں الگ سے اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے، کوئی دوسرے کے اختیارات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو ایک شکل سامنے آئی اس میں ایک جو انتظامیہ یا ایگزیکٹو یا پولیٹیکل رول ہے وہ اس کو بڑھاوا ملا۔ سیکنڈلی اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو آئینی عدالتیں تشکیل دی جائیں گی، ان آئینی عدالتوں کو جو مینڈیٹ دیا جائے گا آئینی اقدامات اٹھانے کے لیے، آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے، اور ان دو چیف جسٹس صاحبان، وہ جو دو چیف جسٹس صاحبان ہوں گے سپریم کورٹ کے بھی اور آئینی عدالت کے بھی، آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے، چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ سے ہوں گے اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ الگ سے ہوں گے۔ جو سپریم کورٹ ایک ایپلیٹ کورٹ کی طرح کام کرے گی، اور جو آئینی عدالت ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ آئینی مقدمات کی سماعت کرے گی، وہ اسپیسیفک آئینی ہاں، لیکن دونوں چیف جسٹسز کو وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا رکن بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایسی ترامیم اب لائی جا رہی ہیں کہ جو ججز صاحبان، اب پہلے جو 7 جج صاحبان ہیں جن کو آئینی عدالت کا جج مقرر کیا جائے گا، ان 7 جج صاحبان کا نام پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی مشاورت سے، نہ کہ وفاقی کابینہ، پرائم منسٹر کی مشاورت سے وہ 7 ججوں کا نام تجویز کریں گے، اور اگر ان میں سے کوئی آئینی عدالت میں جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ ریٹائرڈ تصور ججز کی ٹرانسفرز وغیرہ اور پوسٹنگ تصور کیا جائے گا۔ ٹرانسفر والا الگ بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر وہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ میں جو آئینی عدالتیں اب جو ہائی کورٹ رہ جائیں گی، جو آئینی عدالتیں نہیں رہیں گی، ان کے ججز کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اب جو دوسری کلیدی ترمیم ہے وہ آرٹیکل 243 کی ہے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آرٹیکل 243 میں چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کو چینج کیا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل کے عہدے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ بظاہر اس میں نمبر آف امینڈمنٹس ہیں آرٹیکل 243 میں جو کی جا رہی ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کو کنکرنٹلی چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا جا رہا ہے، چیف آف نیول فورسز بنایا جا رہا ہے، چیف آف ایئر فورسز بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اسی طرح کا جو ایک اعزازی عہدہ تھا جو پہلے کسی قانون میں نہیں تھا، آئین میں نہیں تھا، اس کو ایک آئینی عہدہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ نیول فورسز کا بھی اور ایئر فورسز کا بھی اسی طرح کا ایک آئینی عہدہ تشکیل دیا جائے گا۔ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ اچھا، میں کیونکہ وڑائچ صاحب آؤں گا، تزین اختر صاحب، ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو سراپا احتجاج سیاسی جماعت ہے اس نے تو آرڈیننس، وہ کہا اپوزیشن، اس وقت کی جو اپوزیشن تھی جو آج برسر اقتدار ہے، وہ کہتی تھی تو آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی ہے انہوں نے، آرڈیننس پہ آرڈیننس، ایکٹ آف پارلیمنٹ، ایکٹ آف پارلیمنٹ۔
جمعے والے دن وارداتیں ڈلتی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، سینٹ میں سب کچھ ہوتا رہا. تو جب ایک کنسنسس کے ساتھ تمام وہ پولیٹیکل فورسز جنہوں نے COD بھی سائن کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا، دیگر جماعتیں جو ہیں، اگر وہ کنسنسس ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں تو اس میں کیا جی کسی کو مسئلہ ہے؟ دیکھیں جو معاملہ ہے 243 والا، اس میں جو چیزیں لائی جا رہی ہیں ان کو ہم زیادہ اگر دیکھیں کہ جو ہمارا 3.5 سالہ دور گزرا اس میں جو ہوا، اس کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ بہت سے اقدامات ایز ارلی ایز پاسبل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ کیے گئے، کچھ رہ گئے. اب یہ جو فیلڈ مارشل والا سلسلہ ہے، اس میں زیادہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے جس کو امریکہ کا صدر بھی اس کا نام لیتا ہے. تو اسٹیٹ کے طور پہ ہمیں کیوں نہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے؟ بالکل. اور اگر دنیا ابھی آذربائیجان میں بھی فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، اور چائنا بھی گئے، ان کی ایک ریپو بنی ہے دنیا میں. اس ریپو کو استعمال کرتے ہوئے اگر اسٹیٹ آف پاکستان کو اور ڈیفنس آف پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لینا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے انتظامی ڈھانچہ جو افواج کا ہے، وہ پہلے بھی ہمارا بڑا مثالی رہا ہے. جیسے کہ بھارت نے بڑی دیر کے بعد اپنے ایک آرمی چیف کو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بھی ایک ایسا عہدہ چیف آف ڈیفنس ٹائپ کریٹ کیا، یہ وپن صاحب کو تعینات کیا تھا، ہمارا جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی والا عہدہ ہے. تو انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے تو ہماری افواج میں پہلے سے ایک بڑا اچھا نظام موجود ہے. بہت سے ممالک ہمیں نقل کرتے ہیں، انڈیا نے نقل کیا. اب یہ ایک نئی جو ضرورت ہے، اس کو اس میں کنورج کرنے کے لیے، اس میں شامل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کو ایک لیگل کور دینے کے لیے پارلیمنٹ کی اکثریت اگر اس پہ راضی ہے، اور جیسے کہ کیبنٹ نے بھی منظوری دے دی ہے، وزیر اعظم نے آن لائن کیبنٹ کا اجلاس کیا باکو سے، تو اس پہ زیادہ میرے خیال میں حرج کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس ملک میں ہم نے 10 سال بھی دیکھے ہیں، اور وہ 10 سال سر اگر سینیٹر جو ہے، آپ کو یاد ہوگا بغیر کسی تزیم صاحب، قانون اور سینیٹر آئین اگر کے تاحیات سینیٹر ہو سکتے ہیں جی، تو فیلڈ مارشل بھی تاحیات فیلڈ مارشل. اسی تو 27ویں آئینی ترمیم میں یہ تو بڑا ایک اہم. دو ہمارے ہاں منسٹر بھی رہے ہیں جو تاحیات منسٹر تھے، محمود علی صاحب، اور دوسرے تھے اپنے یہ راجہ تریدیو رائے. یہ جب ایسٹ پاکستان ہوا تو ان دونوں نے یہاں پہ رہنے کا فیصلہ کیا، اور ان کی اسی خدمت اور اسی وابستگی کی وجہ سے ان کو تاحیات منسٹر کا درجہ ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں، ابھی پاکستان دیکھیں لٹرلی سینڈوچ بن گیا تھا جب متقی صاحب تشریف لے گئے دلی، اور اس سے پہلے دلی نے جو مہم جوئی کی اور منہ کی کھائی، اس کے فوراً بعد افغانستان کو شے مل گئی اور وہ ادھر پہنچ گئے، اور اسی دوران پاکستان کے ساتھ محاذ کھول لیا. تو ڈیفنس ہمارا دونوں طرف سے جو ہے وہ اس وقت بڑی کروشل ہے. ہمیں اپنی فوج پر پورا اعتماد ہے، لیکن خطرات تو بہرحال موجود ہیں. تو یہ سارے ڈائنامکس جو ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ہمیں کوئی حمایت یا مخالفت والی یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے. میں بابر گورسی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. NFC کی بات کریں یا 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی اگر ہم ماضی میں بات کریں تو جس حد تک اٹانومس کیا گیا پروونس کو، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور NFC کے حوالے سے کچھ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے خدشات موجود ہیں. انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. اٹس اے پارٹ آف ڈیموکریسی کہ آپ اس میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا اوپینین بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر اثر نو جائزہ لینا پڑے گا؟ کیونکہ بیسک ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ایک اہم ایشو ہے. اور پروونس جو ہیں نو ڈاؤٹ کہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد وہ کہ وہ خود مختار ہوئے، ان کو ایک پروونشل اٹانومی ملی، لیکن پرفارمنس کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو آج 27ویں جو آئینی ترمیم ہے، اس میں آخر اپوزیشن کو کون سا ایسا نقطہ ہے جس پہ اعتراض ہے
مجھے تو اس میں نہ ہی ہمارے کوئی وڑائد صاحب کو کوئی ایسا نقطہ نظر آیا یا کسی اور ابھی ایکسپرٹ. جو مسودہ پیش کیا گیا ہے اس میں تو وہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. اس میں تو جو مین امینڈمنٹس ہیں جو جس طرح کہ ایک 243 ہے اور اسی طرح آئینی کورٹس کی بات ہے, باقی تو جو امینڈمنٹس ہیں وہ تو کہیں پہ نقطہ چینج ہے, کہیں پہ کاما چینج ہے, کہیں پہ کیا کہتے ہیں لفظ پارلیمنٹ ہے, کہیں پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن, کہیں پہ پرائم منسٹر ہے, کہیں پہ کیبنٹ, اس طرح کی وہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ امینڈمنٹس ہیں. ابھی آپ دیکھیں جب ترامیم کی جاتی ہیں, ترامیم کیوں کی جاتی ہیں؟ ترامیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کا, اس میں امینڈمنٹس اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس میں کچھ لکونز رہ گئے تھے. دیکھیں جو جتنے بھی لوگ ہیں وہی آئین بناتے ہیں, وہی لکھتے ہیں, وہی ڈرافٹنگ کرتے ہیں, وہی تمام برینز بیٹھ کر بات کرتے ہیں, لیکن 1973 میں اور 2025 میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. آج دنیا جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے. آج بہت سے جو ادارے ہیں ان میں کنفلکٹ ہے, پاورز کا ہے, وہ اسی طرح عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں ان کو ریلیف ملے. تو وہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہیں رن آف گورنمنٹ کرنا ہے, اسٹیٹ کو چلانا ہے, آپ نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے, وار زون میں ہے آپ, ابھی آپ نے جنگ لڑی ہے, آپ کی دوسری سرحدوں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اگر اس طرح کی امینڈمنٹ لے کے آئی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس قانون کو بہتر کرنا ہے. اور اگر بہتری کی بات کی جائے تو ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی چیف آف ڈیفنس کا جو عہدہ ہے وہ تمام فورسز میں ہے, امریکہ میں ہے, یو کے میں ہے, ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی ہے. تو اگر یہاں میں بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ایک روٹین کا میٹر ہے. لیکن آپ نے بابر گوسی صاحب جو بات کی آپ نے بڑی اچھی توجہ مبذول کروائی ہماری بھی, اور ڈیفینیٹلی اس وقت لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں غیر معمولی حالات کا جب سامنا کرنا پڑا, ہم نے آپریشنز بھی لانچ کیا, ہمیں 21ویں 22ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑی, ہمیں اس پہ کام کرنا پڑا. اب جو حالات ہیں جس کا تزین صاحب نے بھی اشارہ کیا, ایک طرف ترسول آپریشن جو ہے وہ آپریشن نہیں, وہ جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جو تینوں ان کی سروسز ہیں وہ وہاں پہ کر رہی ہیں. دوسری جانب ابھی جو ہمارے مذاکرات تھے استنبول میں, اس کا تعطل, وہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے وہاں سے کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے. پھر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو اشتعال انگیزی بھارت کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے. تو اب کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں ہیں, اور اس میں کوئی ایسا غیر معمولی فیصلہ تو نظر نہیں آ رہا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جی آؤٹ آف دا باکس یا آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایسا. دیکھیں اس کے بعد 28th امینڈمنٹ بھی آنی ہے. دیکھیں امینڈمنٹس کی جاتی ہیں گریجولی, ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے, جب لا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا نقطہ اسی میں سے نکل جاتا ہے. ابھی اگر ترامیم کی بات کی جائے تو بہت سے ممالک جو ہیں اسی طرح کی ترامیم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ترامیم کی جا رہی ہیں تو اس کا انٹرسٹ تو ملک کے لیے, اسٹیٹ کے لیے. ابھی آپ دیکھیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں. پاکستان کے جو عام مسائل ہیں جو لوگوں کے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہ ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے کیسز جو ہے سپریم کورٹ میں لگ جاتے تھے. آج فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بن رہی ہے. کم از کم یہ ہوگا کہ جو عام لوگ ہیں, جو پینڈنسی ہے, جو آپ کہتے ہیں 60,000 ہے, 1 لاکھ ہے, وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہماری فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگی. کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے بتایا, لوور کورٹس میں تو آپ لوور کورٹس میں نہیں, لوور کورٹس کی تو دیکھیں وہ تو کیسز چلتے رہتے ہیں, اس میں بھی چینجز آ رہی ہے. اس میں بھی تمہارا مجسٹریسی نظام جو ہے لایا جا رہا ہے. ڈی سیز کو جو ہے, اے سیز کو جو ہے, مجسٹریٹس کو, تحصیلداروں کو, ان کو جو ہے وہ پاورز دی جا رہی ہیں. وہ اچھی بات ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے کیسز ہیں زمینوں کے, لڑائی جھگڑے کے, لڑائی جھگڑوں کے جو کیسز ہیں, نہیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, مارکیٹس کو جا کر دیکھیں, میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ دکانوں کے یہ جو پہلے کیسز ڈی سی جو ہے وہاں پہ حل کر دیتا تھا وہ لوور کورٹس میں جاتے تھے, تو اس لیے لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب بات یہ ہے کہ ترامیم سے فائدہ کیا ہوگا. ترامیم سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بیلنس آف پاور آ جائے گا. دوسرا یہ ہو جائے گا کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں, بہت سے آپ نے دیکھا ہے کہ جی فیلڈ مارشل جو ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ کیوں جاتے ہیں. بھی فیلڈ مارشل پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں جائیں گے تو کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ وہ وزٹ کرتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, ان کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو ہے انصاف, جو ہم بات کرتے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا, انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. ابھی اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو کلیش آف انٹرسٹ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بھی پہلے ہی بہتر ہے. جو تھوڑی بہت ہیں انارکی وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتی ہیں,
وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں کہ جی امینڈمنٹس. ان کے دور میں جس طرح آپ نے کہا کہ رات کو عارف علوی صاحب نے کوئی تقریباً پتہ نہیں 1000 سے زائد جو ہے وہ آرڈیننس نکالے ہیں, وہ 3 مہینے کے لیے آرڈیننس پہ چلتے تھے. ابھی وہ تو امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. لیکن یہ تو تمام چیزیں جو ہے کوئی غیر قانونی تو نہیں ہو رہی, غیر آئینی تو نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس نمبر گیمز کی بات, آپ دیکھیں 336 جو ہے قومی اسمبلی میں آپ کو 224 چاہیے وہاں سے, اسی طرح یہاں سے آپ کو 65 ووٹ چاہیے سینٹ سے, اپر ہاؤس سے. تو آپ کے پاس میجورٹی ہے, اور میجورٹی کیا کہتی ہے, ڈیموکریسی کہتی ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے وہ قانون کو جس طرح مرضی موڑ لے. آزاد اراکین بھی اگر آزاد اراکین بھی ہو جاتے ہیں تو وہ تو زیادہ ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس ان کے الائز کے ساتھ, کولیشن پارٹنر کے ساتھ بھی اپنی تعداد موجود ہے. اور ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ڈیموکریسی تو یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے تو آپ لا کو جس طرح مرضی چینج کر لیں. میں ایک بات جو ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سارے اس کے خدشات ہوں گے, لیکن میں عثمان وڑائچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. COD جو تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کا ایک بڑا اہم کمپوننٹ تھا اور وہ تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں. تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی وہ آن بورڈ بھی رہی. یہ مجھے بتائے گا کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں اور تبادلے کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات کو بڑھا دیا جائے یا ان کے سپرد کر دیا جائے, یہ تبادلے اور ججز کی اپائنٹمنٹ اور اس طرح کے معاملات, کیا اس میں ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے, جس پہ کہا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں؟ سجاد صاحب, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے بھائی کو, جو انہوں نے کہا کہ ایک ایگزیکٹو مجسٹریسی کا نظام بھی اس ترمیم کے ذریعے لایا جا رہا ہے, تو وہ 6 مگوئیاں تھیں, لیکن ایسا کوئی ترمیم جو ہے اس مجوزہ مسودے میں 28 تاریخ اس میں آ جائے گا. جی تو آنے والے وقت کا تو پتہ نہیں ہے. 26 سے بعد سال کے فی بعد الحال اس مسودے میں وہ نہیں, انہوں نے اس تناظر میں بھی کہہ دیا نا وہ MQM کا بلدیاتی والا. جی اب وہ بلدیاتی انہوں نے اس میں رکھا. اور آج آپ نے کہا ہے کہ جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ طارق صاحب نے جو وزیر قانون ہے انہوں نے کہا ہم اس کو لے کے جائیں گے. ہاں اچھا جی سر پلیز. جی اچھا, دوسری بات, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف جو آرٹیکل 243 میں ترامیم لائی جا رہی ہیں وہ چیدہ میں وہ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی مشاورت سے آرمی چیف کو کنکرنٹلی چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف نیول فورسز اور چیف آف ایئر فورسز تعینات کریں گے. جو ایک کلیدی اس میں ترمیم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا آئینی عہدہ ختم کیا جا رہا ہے. 27 نومبر 2025 کے بعد یہ آئینی عہدہ اب نہیں رہے گا. تیسرا جناب وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف کو, جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی سائملٹینیسلی ہوں گے, ان کو کنکرنٹلی ایک اختیار دیں گے کہ وہ کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ وہ تعینات کر سکتے ہیں. وہ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہوگا. اس کے بعد جناب والا, کسی بھی فورس کے رکن کو فیلڈ مارشل کا, مارشل آف ایئر فورس کا یا ایڈمرل آف فلیٹ پر اگر ترقی دی جاتی ہے تو وہ عہدہ جو ہے وہ رکن, وہ اس فورس کا رکن تاحیات اپنے پاس وہ عہدہ رکھے گا. وہ تاحیات وہ یونیفارم پہنے گا, وہ تاحیات مراعات لے گا اسی عہدے کی. اس کے بعد فیلڈ مارشل جو کہ مارشل آف ایئر فورس بھی ہے اینڈ ایڈمرل آف دی فلیٹ بھی ہے, کو ان تمام تینوں عہدوں کو آئینی عہدہ قرار دے کے اور نیشنل ہیرو ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے, اس ترمیم کے مجوزہ مسودے میں لکھ دیا گیا ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر چونکہ یہ قومی ہیرو ہیں, ان کو عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا. کوئی قانون, کسی قانون کے تحت کوئی عدالت انہیں عہدے سے ہٹا نہیں سکے گی سوائے جو آرٹیکل 47 میں ایک معاوضے کا, امپیچمنٹ کا قانون موجود ہے, اس کے تحت وہ انہیں ہٹایا جا سکے گا. اب اس کے بعد جناب فیلڈ مارشل جو ہے, جو مارشل آف ایئر فورس بھی ہے, ایڈمرل آف دی فلیٹ بھی ہے, کو وہی استثناء حاصل ہوگی جو آرٹیکل 48 میں, بس ایک لاسٹ رہ گیا, جو آرٹیکل 48 میں صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے وہ بھی انہیں حاصل ہوگی. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو تشکیل ہے اس کی شکل کس طرح سے چینج کی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. وہ یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ججز کی ٹرانسفرز کے لیے, ہائی کورٹ کے ججز کو ایک دوسرے ججز ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے
ایک پہلے جو قانون جو آئین میں ایک شک موجود تھی، کنڈیشن موجود تھی کہ اس جج کا کنسنٹ ہونا، اس کی رضامندی ہونا ضروری ہے. اب وہ رضامندی کی شک جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اس جج کی رضامندی کے بغیر اس کو ایک صوبے کی ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. دوسرا، جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رکن ہوں گے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس جج کی ٹرانسفر کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ڈیفینیٹلی جو ناظرین 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ اپنی جگہ پر اس کا ایک امپیکٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. خوش اسلوبی سے آگے بڑھنا چاہیے، کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، اور مختلف آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ پولیٹیکل فورسز کی، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو دیکھ کے ہی کچھ ڈیسیجنز بھی لیتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، جہاں بات آتی ہے پاکستان کی، جہاں آتی ہے ملکی وقار کی، ملکی تشخص کی، ملکی بقا کی، تو وہاں پہ آپ کو کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں، میئرز بھی آپ کو لینے پڑتے ہیں، گو کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہوتے یا کہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی سے میچ نہیں کرتے، لیکن آپ نے اس کو مجموعی طور پر حالات کے مطابق، جس طرح ہمارے تزین اختر صاحب نے، بابر گورسی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز ہیں اور جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے اور ماضی کے کچھ ہمارے تلخ تجربات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ انتہائی اہم فیصلہ ہے. اور اب ہم بات کریں گے بین الاقوامی تعلقات، جو کہ ہماری معیشت کے لیے، جو کہ ہماری ڈپلومیسی کے لیے، جو کہ پاکستان کی ڈیفنس لائن کی بات کریں، پاکستان کی اکانومی کی بات کریں، اس پر بڑے مثبت اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. گو کہ پاکستان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، مذہبی بھی ہیں، ٹریڈیشنل ریلیشنز بھی ہیں، لیکن آذربائیجان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تعلقات انتہائی مضبوط تعلقات ہیں. بہت قدر کی نگاہ سے آذربائیجان ان تعلقات کو دیکھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ہیں اور انہوں نے جو 5ویں وکٹری ہے آذربائیجان کی، جو کہ 2020 سے اب تک جو وکٹری ہے، یعنی یہ 5ویں وکٹری ہے، اس پر انہوں نے خطاب بھی اپنا کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. 27 سپٹمبر سے 10 نومبر تک جو ہے یہ معاملہ جو تھا، یہ جنگ رہی اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی. آذربائیجان کو یہ انتہائی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جس کے لیے آج وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کیا کہ یوم فتح کی تقریب میں شرکت میرے لیے باعث سے فخر ہے. میں پاکستان کے عوام کی جانب سے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ترکیہ، پاکستان، آذربائیجان 3 برادر ممالک ہیں جن کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. اچھا، بہت تفصیلاً یہ وزیر اعظم کی گفتگو تھی، خطاب تھا، اس کے کچھ اقتباسات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. مزید جو ہے تزین اختر صاحب، کیونکہ آپ یہ سفارتی جو تعلقات ہیں، جو بیٹ ہے، وہ آپ کرتے بھی ہیں اور آپ کو اس بارے میں بھی کافی جو ہے آپ کو اس حوالے سے علم ہے، تو آپ یہ بتائیے گا سر تھوڑے سے جو اس پر ماضی پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، ان تعلقات کا امپیکٹ بھی بتائیے گا سر. دیکھیں، آذربائیجان جو ہے، یہ جو آپ بچپن میں کوہ کاف کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے، یہ اس خطے میں واقع ملک ہے اور تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے. ترک ملک ہے بیسیکلی، اور ایران سے اس کا بارڈر ملتا ہے، یعنی کہ آپ کا سیکنڈ نیبر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آذربائیجان بہت زیادہ ویلکمنگ ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کے لیے آذربائیجان ایئر لائن نے خصوصی جو مسافر پروازیں ہیں وہ بھی سٹارٹ کی. ہماری PIA کی بھی چلی، لیکن مسافروں کی کمی کی وجہ سے وہ پھر رہ گیا. ابھی دوبارہ اس کو بھی ریسٹور کیا جا رہا ہے. بڑے مثالی تعلقات ہیں. جب آپ نے کہا کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان، اس سے پہلے ایک سلوگن چلتا تھا 2 اسٹیٹس 1 نیشن، 2 ملک 1 جان، پاکستان اور ترکی کے لیے. اب یہ 3 ہو گیا، 3 ملک 1 جان، اور 3 اسٹیٹس اور 1 نیشن. تینوں کے جھنڈے ایک ساتھ لہراتے ہیں اکثر مواقع پہ. کبھی ترکی کا کوئی قومی ملی دن آ جاتا ہے، کبھی آذربائیجان کا، کبھی ہمارا. یہ جو وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اور آج انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا، کسی بھی ریاست کے سربراہ مملکت یا حکومت کا کسی دوسرے ملک میں جا کے خطاب کرنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں.
اچھا تزین صاحب، میں اس سے مزید بھی آپ سے جانوں گا. ڈاکٹر فرحت آصف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ، 5ویں وکٹری اینیورسری اور پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات، اس پر تھوڑی اسٹریٹجک جو اس کا امپیکٹ ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. اور آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ کے ہیں، اور جب سے آذربائیجان نے اپنی انڈیپینڈنس حاصل کی، پاکستان پہلا ملک تھا جس نے اسے ریکگنائز کیا تھا. اور جہاں تک ان تعلقات کی بات ہے، ہائی لیول ریلیشن شپس ہیں. جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے، انہوں نے اس دفعہ بھی وزٹ کیا، کچھ عرصے پہلے بھی اس سال میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ آذربائیجان گئے تھے، اور وہاں بزنس فورم ہوا تھا جو کہ جس میں کافی ساری ڈسکشنز ہوئی، کوپریشن اور ایگریمنٹس قائم ہوئے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس دفعہ جو ہے نا، ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور ہماری جو پریڈ وہاں پر پریڈ ہوئی ہے، ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مارچ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان اور جے ایف تھنڈر ہے ہمارا، وہاں پہ اس کی ڈسپلے بھی ہوئی ہے. اور آپ غور کریں، ہمارے جو ریلیشن شپ ہے آف کورس ڈپلومیٹک، پولیٹیکل کوپریشن اور کلچرل ٹائز اینڈ ایوری تھنگ از بہت کلوز دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن. جو امپورٹنس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہماری ملٹری جو ٹائز ہیں، ان کی لیول آف انگیجمنٹ دونوں سائڈ پر بہت اچھی جا رہی ہے. پاکستان نے اپنی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس میں بہت سی کوپریشن جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ کی. اور جو 5 سال اس سے پہلے جو وکٹری ڈے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان کی اسٹریٹجک جو ہے انوالومنٹ سپورٹ، بالخصوص ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا. ڈیفنس پروڈکشن اور ڈیفنس پروڈکشن میں بھی پاکستان نے جو ان کی ایئر ملٹری جو اکوپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے آپس میں کافی سارے، جو اگر آپ اوور دا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو کافی پاکستان نے ان کو گائیڈنس بھی دی ہے اور ان کو انگیج بھی کیا ہے، بائنگ بھی کی ہے ادھر سے آذربائیجان. اچھا، ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہم اس میں دیکھنا چاہیے ہمیں، کہ دیکھیں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان اور ترکی آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ترکی اور آذربائیجان وہ کہتے ہیں کہ اچھا، جیسے میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی آپ کو بتایا، تزین اختر صاحب جی تزین اختر صاحب، انہوں نے کہا کہ دونوں نیشنز اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ 2 نیشنز ہیں، لیکن 2 کنٹریز ہیں لیکن ایک نیشن ہے. تو ان کی تعلقات قریبی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کو ہمیشہ اس طرح سے سپورٹ کیا کہ انہوں نے آرمینیا کو، جو کہ جس کی وجہ سے یہ نگورنو کاراباخ کا ایشو ہوا اور انہوں نے وہ جنگ ہوئی اور اس میں ان کے علاقے واپس آئے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ آرمینیا کو پاکستان نے اتنے اوور دا ٹائم پیریڈ پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا انٹل اگست. تو ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ پاکستان نے جو ہے اس کو ریکگنائز کیا اور ڈپلومیٹک تعلقات کیے. تو یہ ہمارے ریلیشن شپ کو اور بالخصوص ڈاکٹر صاحبہ یہ جو مارکہ حق تھا، یہ جو 24-25 اپریل سے لے کر پھر وہ 10 مئی تک جو یہ سلسلہ چلا، تو اس میں بھی مکمل جو ہمیں سفارتی جو ہے وہ سپورٹ بھی رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور ترکی اور آذربائیجان جب ہم ان دونوں کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو مارکہ حق جو ابھی ریسنٹلی ہماری جو اسٹریٹجک جو دونوں سائڈ پہ، ایسٹ اینڈ ویسٹ سائڈ پہ، یہ کنٹریز ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں، ملٹری تعلقات بھی، ڈپلومیٹک بھی، گلوبلی بھی پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور ہمارے جو ایکسچینجز ہیں، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، ہماری اکانومی کے بہت زیادہ فورمز ہوتے ہیں، بزنسز بہت زیادہ تعلقات بڑھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ویری شارٹ مطلب بھی بتائیے گا کہ اپنی جو آذربائیجان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ کیا ہے اور اس کی ریکگنیشن ورلڈ وائڈ کیا ہے؟ دیکھیے، آذربائیجان نے اوور دا ٹائم پیریڈ اس کے اندر جو اس کی ریسورسز ہیں، آئل اور گیس کی ریسورسز ہیں، گلوبلی انہوں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا. اور آذربائیجان کی جو اکانومی ہے اس کا گروتھ پروجیکشن اگر آپ دیکھیں، اس کے علاوہ آذربائیجان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گلوبل جو سمٹس ہیں، گلوبل جو کانورسیشنز ہیں، ان کو سپاٹ لائٹ کیا ہے. اور ہمیشہ آذربائیجان نے اپنی پوزیشن گلوبلی مینٹین اس طرح کی ہے کہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں وہاں یو ایس میں ٹرمپ صاحب نے، اور جو پریزیڈنٹ یو ایس، انہوں نے دونوں کو جو ہے نا ایک پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا ہے. دونوں آرمینیا اور آذربائیجان وہاں پہ گئے ہیں اینڈ دے سائنڈ دا ایگریمنٹ آف پیس کوپریشن ود. اور اس میں آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں صاحب ہیں حیدر علییو، جو پہلے ان کے فادر آف تھے جنہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور ابھی جو الہام علییو صاحب ہیں، ان کی پریزیڈنسی اور لیڈرشپ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے گلوبلی اپنی پریزنس ہمیشہ سے شو کی ہے. اور ایک فارورڈ لوکنگ اپروچ آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ پیس نیگوسیشن یا کانورسیشنز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہمیشہ فارورڈ لوکنگ اپروچ رہی ہے
کہ یہ ہمیشہ فورس کمی رہے ہیں کہ پیس نیگوشیشن جیسے یورپین یونین اور بہت سارے جو پیس پروسیسز شروع کیے گئے تھے وہ اس میں ان کی پریزنس بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ماڈل بنتا ہے ہمارے لیے کہ نیگوشیشن کیسے کی جاتی ہیں، کیسے سولوشن کیے جاتے ہیں. اور آذربائیجان نے پاکستان کو ہمیشہ اور ٹرکی نے بھی ہمیشہ کشمیر ڈاکٹر صاحبہ آپ نے وہ تمام پہلوؤں کو کوزے میں بند کر دیا، اور نو ڈاؤٹ آپ نے وہ تمام جو پہلو ہیں، اس کے سفارتی پہلو ہیں، تصویراتی پہلو ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے. بابر گورسی صاحب، اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کی وہ تلسماتی جو شخصیت ہے، جس طرح وہ جو صدر ہیں الہام علیوف، جس طرح ان سے ملاقات کے دوران ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اور جس طرح خوشگوار ایک ماحول ہوتا ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ پرائم منسٹر صاحب خصوصی طور پر جو ہے وہ آذربائیجان کو فوکسڈ کیے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر ہمارے جب سے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں محمد شہباز شریف، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تقریباً بہت ہی کم جو ہے وہ پاکستان میں رہے، زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ملکی دورے کیے ہیں اور اس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آذربائیجان کی، تو آذربائیجان کے لیے دیکھیں آپ دیکھیں ان کا 5th جو تھا یہ اینیورسری تھی اس کی وار وکٹری کی، تو پرائم منسٹر نے، حالانکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں اس وقت 27ویں ترمیم بہت اہم تھی، بہت سے معاملات چل رہے تھے، لیکن انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے کہا کہ میں باکو سے جو ہے وہ یہاں پہ چیئر کر لوں گا میٹنگ، لیکن انہوں نے ان کا جو اینیورسری تھی اس کو مس نہیں کیا. اور جب وہاں پر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات کی جاتی ہے، کشمیر کا ایشو ہو، جنگ ہو انڈیا سے، سب سے پہلے جو ہے وہ آذربائیجان جو ہے ان کے پریزیڈنٹ بولتے ہیں کہ جی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور جو پاکستان چاہتا ہے UN کی ریزولوشن ہے اس کے مطابق حل ہو. آپ نے دیکھا ہے جنگ ہو تو سب سے پہلے جو آذربائیجان ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اوپن ہو گئے. اس طرح ٹرکیہ بھی یہی بات کرتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح اوپن ہو کے بات کرنا، کیونکہ تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے بعد سب سے زیادہ سیلیبریشن جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی، اس کے بعد آذربائیجان میں ہوئی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے آذربائیجان کے جو ویزے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان میں ٹورزم بہت زیادہ ہے، تو انڈین نے اپنے جتنے بھی لوگ تھے ان کو منع کر دیا کہ آپ جو ہے آذربائیجان نہیں جائیں گے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور خاص کر جب سے شہباز شریف پرائم منسٹر بنے ہیں آذربائیجان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر جب بھی جاتے ہیں تو فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل سید عاصم منیر، ان کو بھی وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارے جو ڈیفینس کا ان کے ساتھ پیکٹ ہے، اور سب سے بڑا بائر بھی ہمارا جو ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں اور تزین صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا تزین صاحب، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی جو شاعری ہے، جو ان کے اشعار ہیں، اس کا ایک تسلسل ہم نے دیکھا ہے. پرائم منسٹر خاص طور پر جب ترکیہ یا آذربائیجان جاتے ہیں، اس پہ بھی ذرا خصوصی طور پہ ذرا بتائیے گا سر. دیکھیں ترکی تو طیب اردگان صاحب نے جو لیڈرشپ فراہم کی ہے اور جو وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں کی نشت ثانیہ کی، وہ سارا وہی فلسفہ ہے جو اقبال کا فلسفہ ہے. بالکل. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ جو تعلقات کو مزید ڈیولپ کیا ہے، اصل معمار تو نواز شریف صاحب ہیں نا ان تمام سٹیٹس کے جو سوویت یونین سے آزاد ہوئیں. اور حیدر علیوف صاحب جو ہیں یہ 97-96 میں پاکستان تشریف بھی لا چکے ہیں. انہوں نے کانٹریکٹ آف سینچری کیا تھا آذربائیجان کا، جس نے آج آذربائیجان کو ایک امیر اور مضبوط ملک بنا دیا ہے. بالکل. اور تیل کی فراہمی، ابھی روس پہ پابندیاں لگیں تو پورا یورپ اس وقت مرہون منت ہے آذربائیجان کا، اور آذربائیجان گیٹ وے ہے یورپ کا، اور ہمارا وہ بھائی ہے، ہمارے دل میں ہے، ہم اس کے دل میں ہیں. یہ اہمیت ہے آذربائیجان کی. ایک اور بڑی اہم بات جو ہے، ہم یہ جو بات کرتے ہیں مسئلہ جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں، اور دنیا جانتی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کا معاملہ ہو وہاں پہ قراردادوں پہ کتنا عمل ہوتا ہے، اور جہاں پہ غیر مسلم ہو وہاں پہ کتنا تیز. آذربائیجان نے 30 سال انتظار کیا، جب عمل درآمد نہیں ہوا آرمینیا نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقے جو رکھے ہوئے تھے وہ نہیں چھوڑے، اور پھر جارحیت کی تو آذربائیجان نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو سبق سکھایا اور اپنے مقبوضہ علاقے واپس لے لیے. جب یورپ اور خاص طور پر کچھ ممالک جو آرمینیا کے حامی تھے انہوں نے اعتراض کیا، تو پریزیڈنٹ الہام علییو کا جواب تھا بڑا
ٹو دی پوائنٹ کہ بھئی اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ علاقے آذربائیجان کے ہیں اور یہاں پہ رائے شماری ہونی چاہیے اور یہ آزاد ہونے چاہیے، تو ہم نے آزاد کروا لیے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی اپنے خطاب میں اور ملاقات میں یہ بات کی ہے کہ یہ آذربائیجان کی یہ جو فتح ہے سیکنڈ قرباخ وار میں، اس سے امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے ہمارے جموں کشمیر کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی، اور بھی تمام مقبوضہ۔ بہت شکریہ تزین اختر صاحب آپ کا، بابر گوسی صاحب، عثمان وڑائچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر فرحت آصف صاحبہ بھی موجود تھی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کیونکہ ہم شروع سے ہی ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں، جمہوری تسلسل کی بات کرتے ہیں، تو اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے بلال تارڑ صاحب ہیں نون لیگ کے، انہوں نے وزیر آباد کے ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے، بلا مقابلہ جو ہے وہ یہ منتخب ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بتاتے چلتے ہیں آپ کو، بلال تارڑ صاحب وزیر آباد کے ضمنی الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔